إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تتقون. محترم حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان اسلامی بھائیوں و محترم پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں، کبریائی، بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء و رسولوں پر، خاص طور سے میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور اس کی برکتوں کا نزول ہو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے جس کے ادائیگی کے لیے ہم تمام یہاں اس مسجد میں جمع ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں رمضان جیسا مبارک اور بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو تو ہم نے پا لیا، اس مہینے کے روزے، نمازوں کی پابندی اور دیگر نیک اعمال کر کے اپنی مغفرت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی بخشش کروا لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور ایسے کاموں کی ہدایت عطا فرما کہ جن سے ہمارے گناہوں کی معافی ہو، اور ایسے اعمال کی توفیق اور ہدایت سے نواز جو تیری رضا دلا سکے، اور ایسے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما جس سے تیرا غضب اور جہنم کی وعید ہم پر ثابت آتی ہو۔ ایسے برے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا
جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے اور پرہیزگار زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اور دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے کچھ احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور لوگوں کو واضح اور روشن دلائل اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتاتا ہے، متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اور پھر اس مہینے سے متعلق اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی اس مہینے کو پا لے، وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس پر روزے رکھنا فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو روزے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھنا ہمارے لیے فرض قرار دیا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر اس مہینے کو پانے کے بعد کوئی آدمی بیمار ہو گیا یا کوئی سفر میں ہے تو ایسی صورت میں اس کی بیماری روزہ رکھنے سے اس کو رکاوٹ بن رہی ہے، اس کا سفر روزہ رکھنے میں اسے دشواری پیدا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ بیمار روزے کو چھوڑے اور پھر جب اس کی صحت واپس آئے تو رمضان کے بعد جتنے روزے اس سے چھوٹے ہیں اس گنتی کو وہ مکمل کر لے۔ اور یہی معاملہ مسافر کا ہے کہ سفر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا تو رمضان کے بعد وہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ کر ان کی گنتی کو مکمل کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یرید اللہ بکم اليسر، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن جاؤ۔ محترم حضرات، رمضان کا یہ مہینہ جہاں پر بہت ساری خیر و برکتیں لاتا ہے، وہیں پر ہمیں اس بات کا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کریں، اپنی زندگیوں کو بہترین تربیت کے ذریعے سے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر کی خرابیوں کو، خامیوں کو، گناہوں کو، اللہ کی نافرمانی اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کو ترک کریں اور پھر اپنے آپ کو ایک صحیح معنی میں سچا مسلمان، ایک مومن، ایک با اخلاق انسان بنا سکے۔ رمضان کا مہینہ یہ ہم تمام کی تربیت کا مہینہ، ہم تمام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا مہینہ، ہم تمام کی روحانی اصلاح کا بھی مہینہ ہے، جسمانی اصلاح کا بھی مہینہ ہے، ہم تمام کے تعلقات کو اللہ سے بہتر بنانے کا بھی مہینہ ہے، اور ہم تمام کے تعلقات کو آپس میں ایک دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی بہتر تعلقات بنانے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر روزے رکھنے کا حکم دیا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کے ایک اہم طریقے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندہ روزہ کیسے رہے، بندہ روزہ جب رہے تو روزے کی حالت میں کیا اعمال کرے اور کیا اعمال نہ کرے، اس بات کی تعلیم بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پہنچا دی۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزوں کے مقصد کو سمجھیں، روزہ رکھنے کی یہ جو ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے، ہماری جو اصلاح کی جا رہی ہے، ہماری تربیت کے لیے مختلف انداز میں جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ فلاں کام نہ کرو، فلاں کام سے بچو، فلاں کاموں سے دور رہو اور فلاں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، یہ جو تربیت دی جا رہی ہے
اس بات پر ہمیں توجہ دینے اور پھر اپنے اندر اچھائیاں لانے اور برائیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے متعلق خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے روزے کی نسبت اپنی طرف کی، اور وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے، اور پھر وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اسی لیے میں اس کا جو ثواب ہے وہ بے حد و حساب اسے میں عطا کروں گا۔ اس کی کوئی گنتی مقرر نہیں ہے۔ اللہ نے روزے کی گنتی، اس کے اجر و ثواب کو اللہ نے محدود نہیں رکھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہم روزہ جیسی اہم ترین عبادت کو رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اور دیکھیں آپ کہ روزہ یہ بہت ساری عبادتوں کو جمع کرتا ہے۔ روزہ خود اپنی جگہ ایک عبادت ہے، اور روزے کی حالت میں نماز کی بھی پابندی یہ بھی ضروری ہے۔ تو روزے دار نمازی بھی ہوتا ہے، نمازوں کا پابند بھی ہوتا ہے۔ روزے دار قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنے والا بنے، اس کی بھی تاکید کی گئی، کیونکہ روزہ یہ تمام عبادتوں کو شامل حال ہے۔ ایک تو نماز، دوسرا قرآن کی تلاوت، تیسرا توبہ و استغفار، چوتھا صدقہ و خیرات، اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت ساری نیکیاں جو بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے کر سکتا ہے، اس کو کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس کو ابھارا گیا ہے۔ تو روزہ بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر، اس کا ثواب بے حساب رکھا ہے۔ اور جس بندے کا جتنا زیادہ روزے سے متعلق اہتمام ہوگا، روزے سے متعلق جتنا اس کے اندر خلوص پایا جائے گا، جتنا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے کی حالت میں نیک کاموں میں آگے بڑھے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور روزے کی حالت میں بندہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی لیے اسی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جب روزے سے ہوتا ہے، الصوم جنۃ، روزہ اس کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، اس کے لیے ایک بچاؤ کا کام کرتا ہے۔ کس چیز سے بچاؤ کا کام کرتا ہے؟ گناہوں سے بچاتا ہے، اسے برائیوں سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ اور روزہ بندے کو بعض حلال چیزیں جو روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں ان سے بھی روکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے تو آپ ایسا ماحول اور ایسا منظر کہ جس میں مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں، یہ اس لیے کہ رمضان کی خیر و برکتیں اور اس کا جو فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ ہر وہ بندہ جو عام دنوں میں مسجدوں سے دور تھا، نمازوں سے غافل تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو اس رمضان کے ذریعے سے تازہ کرتا ہے، اس کے ایمان میں جلا بخشتا ہے، اس کے ایمان میں تازگی اور ایک نئی زندگی آتی ہے، جس کے نتیجے میں بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے 11 مہینے میں جو غفلت اس نے برتی ہے، اس غفلت کو دور کر کے وہ اس ماہ مبارک میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتا ہے۔ اسی لیے مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں، اور مزید بندہ اپنے ایمان میں اور اضافہ کرتے ہوئے روزے کا بھی اہتمام کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو مزید اس کے اندر ایمان کی تازگی اور ایمانی قوت اور اس کے اندر بڑھتی ہے، ایمانی طاقت اور قوت میں اور اس کے اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بندہ عام دنوں میں جس طرح اذان سننے کے باوجود غافل ہو جاتا تھا، رمضان میں اس کا معاملہ وہ نہیں رہتا۔ رمضان میں جیسے ہی اذان سنتا ہے، بلکہ اذان سے پہلے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ مسجد کو پہنچے، اور اگر کسی مصروفیت میں بھی لگ گیا، اذان سننے کے بعد فوراً اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے،
یہ ایمانی طاقت اور ایمانی تازگی ہے کہ جو اسے نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف کھینچتی ہے. یہ روزے کی خیر و برکت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی عبادت کے لیے اپنے گھر کی طرف اس کا میلان، اس کا دلچسپی، اس کا شوق بڑھاتا ہے. تو یہ روزے کی برکت ہے. اور روزے دار انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں بہت سارے ظاہری گناہوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جتنی چیزیں حلال رکھی ہیں، حلال چیزوں سے بھی روزے دار بچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے فجر سے لے کر مغرب تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے. کھانے کی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، کھانے پینے کی مختلف لذیذ ذائقے دار اشیاء اس کے سامنے ہوتی ہیں. اگر وہ اکیلے میں بھی ہو، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے، اس کے باوجود وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا، پینے کی طرف، پانی کی طرف یا کوئی اور مشروب کی طرف وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا. کیوں؟ کیونکہ روزے سے ہے. اسی کو اللہ نے اخلاص کہا ہے. یہی اخلاص اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بندہ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے. اسی لیے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے ہیں تب بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بے حساب رکھا ہے. اور روزہ انسان کے اندر جہاں پر ایمان میں تازگی اور ایمان میں نئی جلا بخشتا ہے، وہیں پر دوسری تربیت یہ کرتا ہے کہ بندہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اپنے ہر کام میں اخلاص لائے. اور روزے کے ذریعے سے وہ چیز بھی دی جا رہی ہے، وہ تربیت بھی کی جا رہی ہے کہ بندہ روزے سے ہے، کھانے پینے کی چیزیں سامنے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کسی کو معلوم تک نہیں ہے. اگر کھا بھی لے، پی بھی لے، کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ اس نے کھا لیا ہے، پی لیا ہے، لیکن بندہ پھر بھی کھانے پینے سے بچتا ہے. حلال چیزیں، ایسا نہیں کہ حرام ہیں، حلال چیزیں ہیں، باوجود اس کے اس کے ہاتھ تک نہیں لگاتا. پورے اخلاص کے ساتھ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اللہ کی خاطر رہتا ہے. تو یہی اخلاص اللہ تعالیٰ کو تمام عبادتوں میں مطلوب ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس میں دکھاوا نہیں ہے، جس میں کسی اور کی تعریفیں اور واہواہی لینے کے لیے اس عبادت کو انجام دینا نہیں ہے. بندہ خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو ادا کرتا ہے. اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی. شرط یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کی اہمیت کو جانیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہو. چاہے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اس میں بھی ہمارے لیے اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں، چاہے نماز پڑھیں، صدقہ و خیرات دیں، قرآن کی تلاوت کریں اور دیگر اور نیک کام کریں، یہ تمام نیکی کے عبادات کے معاملات میں ہماری نیت اور ہمارا جذبہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہونا چاہیے. صرف اس مقصد سے ہم عبادتیں انجام دیں کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے پروردگار کے سامنے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قابل قبول ہو جائیں اور ان کے ذریعے سے اللہ ہماری مغفرت کر دے. اس نیت اور اس اخلاص کے ساتھ بندے کو عبادتیں انجام دینی چاہیے. دیگر اور عبادتیں دیکھیں آپ کہ جس میں ریاکاری بھی بسا اوقات ظاہر ہوتی ہے بندوں سے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس میں ذرا بھی خیال آ گیا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی نماز کو اور سکون اور اطمینان سے اور لمبی بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور تعریفیں کریں. لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے. روزہ بندہ خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے. اسی لیے ہمیں اپنے اندر اپنے تمام اعمال میں اخلاص لانا چاہیے، جیسا ہم روزے میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے رکھتے ہیں. اور روزہ ہمیں صبر کی بھی تعلیم دیتا ہے، روزہ ہمیں صبر کی دعوت دیتا ہے. روزہ اور نماز یہ دونوں عبادتیں ہمیں صبر پر ابھارتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز سے متعلق فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نمازوں کی پابندی اور صبر کرنا یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہی آسان ہے. ان کے لیے آسان نہیں ہے یہ کام جو اللہ سے نہ ڈرتے ہیں نہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے. ان کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے. لیکن اللہ سے ڈرنے والے اور متقی بندوں کے لیے صبر کرنا اور نمازوں کی پابندی کرنا ایسے متقیوں کے لیے بڑا آسان ہے. اور روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی تعلیم دی کہ روزہ بندے کو صبر کی تعلیم دیتا ہے, صبر کی تربیت دیتا ہے, ترغیب دلاتا ہے. وہ کیسے کہ وہ بندہ روزے کی حالت میں اس کے سامنے حلال چیزیں ہیں کھانے پینے کی لیکن نہیں کھاتا. کیوں؟ صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کھانے پینے سے بھی بچنا ہے. ایک نوجوان ہے, نیا شادی شدہ ہے, اللہ نے اس کے لیے اس کی بیوی حلال رکھی ہے لیکن روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی سے اپنی جائز خواہشات پوری کرنے سے بھی دور رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روزے کی حالت میں اللہ نے اسے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے. صبر کرتا ہے, اپنے جذبات پہ صبر کرتا ہے. بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, اس پر صبر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ انسان گناہوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے. گناہ کی عادت جو رمضان سے پہلے کے زندگی میں اس کی لگی ہوئی تھی وہی عادت رمضان میں بھی اسے گناہ کی طرف کھینچتی ہے, گناہ کی طرف اسے ابھارتی ہے. لیکن بندہ گناہ پر صبر کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں, میں گناہ کے کام نہیں کروں گا, میں منہ سے اپنی گندی باتیں گالی گلوچ نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں روزے سے ہوں. میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں. میں کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کروں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں. میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں. میں کسی کو دغا بازی نہیں کروں گا, کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں. اور میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آؤں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اس انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی کہ جس کے روزے میں یہ خوبی ہے ہی نہیں کہ روزے سے ہے لیکن اس کا روزہ اسے جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہا, روزے سے ہے اس کا روزہ اسے گالی گلوچ کرنے سے نہیں روک رہا, روزے سے ہے لیکن اس کا روزہ لڑائی جھگڑے سے نہیں روک رہا, دیگر اور گناہوں سے اسے نہیں روک رہا, تو ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے بندے کی روزہ جیسی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو روزہ بندے کو گناہوں سے نہ روکے. تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے اور تربیت کی جا رہی ہے کہ ہم گناہوں پر صبر کریں, غلط کاموں کو چھوڑ دیں, ہم اپنی اصلاح کریں. ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کو ہر بندے کی ذاتی طور پر اصلاح کا مہینہ بنایا ہے. لیکن ہم جیسا سال کے 11 مہینے گزارتے ہیں, رمضان میں بھی بس لوگ رہ رہے ہیں روزے, ہم بھی رہ رہے ہیں, لوگ نمازوں کو آ رہے ہیں, ہم بھی آ رہے ہیں, لوگ تراویح میں آتے ہیں, ہم بھی 2 رکعت میں شامل ہو گئے پھر چلے گئے. یہ ہمارا معمول بن چکا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں رمضان کے شروع دنوں میں مسجد کے ذمہ دار پریشان ہو جاتے ہیں, انتظام کرنے والے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے انتظام ہم نے کر دیے لیکن نمازیوں کے لیے پھر بھی مشکل ہو رہی ہے, جگہ کی تنگی ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی 4-5 دن گزر گئے, 1 ہفتہ گزر گیا, پھر وہی مسجد کا حال جیسے پہلے تھا. مسجدیں ویسے ہی پھر سے خالی ہونا شروع ہوتی ہیں, بازار بھرنا شروع ہوتے ہیں, دکانیں بھرنا شروع ہوتی ہیں. عین نمازوں کے ٹائم میں مسلمانوں کا معمول ہوتا ہے کہ اچھے عید کے لیے نئے کپڑے خریدیں, نئی تیاریاں کریں, گھر کو سجانے کے لیے نئے آئٹم خریدیں, چیزیں خریدیں. کیا مرد ہو یا عورتیں ہوں, دونوں کا یہی حال ہوتا ہے. مرد لے کر جاتے ہیں اور عورتیں خریداری کرتی ہیں.
مرد ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں اور عورتیں ادھر خریداری میں مصروف ہوتی ہیں. ہر سال رمضان میں ہمارا یہی معمول بنا ہوتا ہے. لیکن کبھی ہم نے غور کیا اگر یہی چیزیں ہم رمضان سے تھوڑا پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں اور رمضان میں ہم اس بات پہ توجہ دیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں اس کے دن کا روزہ رکھنا اور اس کی رات کا قیام کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, اس طرف توجہ دیتے ہوئے اگر ہم یہ ساری تیاریاں یا تو رمضان سے پہلے کر لیں یا رمضان کے دنوں میں کر لیں تاکہ رات کی عبادتیں ہم سے نہ چھوٹیں. لیکن یہ خیال کسی کو نہیں آتا. جمعہ کے خطبات میں علماء سے سنتے ہیں, علماء سے بیانات سنتے ہیں, اور آج کل ماشاءاللہ ہر کسی کے پاس سہولتیں ہیں. اپنے موبائلوں میں بھی دیکھ کر بڑے بڑے علماء کے بیانات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خوب بتایا ہے مولانا نے, کیا بہترین تقریر کی ہے مولانا صاحب نے, کیا ہی زبردست پوائنٹ بتایا ہے مولانا صاحب نے, خطیب صاحب نے. لیکن صرف کان کو سننے کا مزہ ہے, عمل کرنے میں مزہ نہیں لینا چاہتے. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے جو مطلوب ہے وہ ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اللہ کے احکام آئیں, اللہ کے احکام پر ہم عمل کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اصل اللہ کو یہ مطلوب ہے. صرف ہم کیا چاہتے ہیں کہ کسی نے اچھا بیان کیا اس کو سنیں, کسی نے فلاں کہا اس کو سنیں اور بس مزے لیں. مزے لینے کے حد تک, سننے کے حد تک, عمل کرنے کے حد تک ہم سے نہیں ہوتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں جو تربیت کی ہے اور روزہ جو تربیت کر رہا ہے ہماری کہ ہم جھوٹی باتوں سے بچیں, جھوٹی گواہی دینے سے بچیں, گالی گلوچ سے بچیں. اور اس کے سلسلے میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زندگی بھر لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر کی ضمانت دی. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی کہ جو اپنا حق ہوتے ہوئے بھی اپنے حق کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا, کسی لڑتا نہیں, جھگڑا نہیں کرتا, گالی گلوچ نہیں کرتا, حالانکہ اس کا حق ہے. اپنے حق کے لیے وہ آگے بڑھ کر اس کو لینے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کو اس بات کی اجازت بھی دی ہے اسلام نے. لیکن باوجود اس کے وہ کسی سے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتا, محض اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر کی ضمانت دی ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم طاق میں رہتے ہیں, کوئی کچھ کہہ دے ہمیں اور ہم اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے یا اپنے ہاتھ کی صفائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ سارے معاملے آج ہمارے معاشرے میں بنے ہوئے. تو لہذا میرے محترم حضرات و خواتین اسلام, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ روزے کے اس مہینے کی اہمیت ہم سمجھیں, اس کی قدر کریں, اور روزہ جو ہماری تربیت کر رہا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کریں. ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے اڑوس پڑوس کے ماحول کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے محلے اور گاؤں کو, اپنے شہر کو بہتر بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں ماحول جو بگڑتا ہے, محلے میں جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں, زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. آدمی اگر گالی گلوچ نہ کرے تو کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہی نہیں ہوں گے. آدمی اگر زبان سے کوئی غلط بات نہ کرے تو کسی سے لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور اگر ایسا معاملہ ہو بھی گیا, سامنے والوں سے کچھ زیادتی ہو بھی گئی, کسی نے اگر آگے بڑھ کر آپ سے گالی گلوچ کر دی, لڑائی جھگڑا کر دیا, روزہ کیا تربیت کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار اگر کوئی اس کے ساتھ جہالت سے پیش آئے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو روزے دار کو کیا کرنا چاہیے؟ روزے دار یہ کہے ان امرؤ صائم, کہ بھائی میں روزے سے ہوں, میں گالی گلوچ نہیں کروں گا, میں تمہارے سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا, تم جو کرنا ہے کر لو, لیکن میں تمہارے ساتھ اس غلط معاملے میں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا.
روزے دار اپنے آپ کو دور کر دے، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا دے۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رحمان کے نیک بندوں کی یہ صفت بتائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ کسی راستے سے گزرتے ہیں اور اگر کوئی جاہل، کوئی نادان ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی سلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، ہم تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے جو تم ہم سے کرنا چاہتے ہو۔ اس طرح رحمان کا بندہ روزے دار اپنی آپ کو بچائے گناہ سے اور اپنی اصلاح کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم کسی کے ساتھ دغا بازی وغیرہ سے بھی بچیں، دھوکہ دہی سے بھی بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں۔ اور دیکھیں مومن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک باتیں آپ سے پوچھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن فلاں گنہگار ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گنہگار ہو سکتا ہے۔ فلاں مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی یہ صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں منافق کی صفت یہ بتائی گئی اذا حدث کذب، کہ جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج جھوٹ بولنا ہماری عادت بنی ہوئی ہے۔ جھوٹ بولنا ہمارے اندر کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، معمولی سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ بول کر دھوکہ دہی، جھوٹ بول کر کسی کے خلاف کچھ غلط بیانی کر دینا، جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ فراڈ کر دینا، یہ سارے معاملات آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ جبکہ روزہ ہمیں اس بات کی تربیت کر رہا ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں آگے بڑھیں۔ روزہ اس بات کی ہماری تربیت کر رہا ہے۔ تو گناہوں پر صبر کرنا، نیکیوں کے کاموں میں جو کچھ مشکلات آئیں، جو کچھ پریشانیاں آئیں، اس پر صبر کرنا، یہ صبر کی تعلیم روزہ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ ہماری تربیت یہ بھی کرتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں جس طرح اللہ کے حکم پر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہیں پر ہم ایک چیز یہ بھی محسوس کریں کہ ہمارے محلے گلی کوچوں میں وہ غریب اور مسکین لوگ جنہیں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی آسانی سے میسر نہیں ہوتی، کھانے کے لیے انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، کس طرح ان کی زندگیاں گزرتی ہیں، کس طرح ان کے شب و روز گزرتے ہیں، یہ بھی چیز کا احساس ہمیں روزہ دلاتا ہے۔ اور اسی لیے رمضان سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عام دنوں میں تو آپ صدقہ و خیرات کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا اور اس میں بھی آخری عشرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو کچھ ہوتا وہ سارے کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں تقسیم کر دیتے تھے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو روزہ ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے کے وہ لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، اور بعض خاص طور سے وہ لوگ جو اپنی خودداری اور اپنی شرافت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی غربت میں خاموشی سے زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو معلوم کیا جائے، ان کے گھر اناج پہنچایا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کیا جائے۔ روزہ اس بات کا بھی ہمیں احساس دلاتا ہے، اور روزہ اس